یہ بتائیے گا، بہت ڈیٹس دی گئی کہ نواز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں. پچھلے سال سے کبھی اپریل میں کہا جاتا رہا، کبھی دسمبر کی ڈیٹ دی جاتی رہی، پھر نیا سال آ گیا، لیکن نواز شریف صاحب نہیں آئے. کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، اور ان کی واپسی میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیونکہ جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں وہ تو اب جیل میں ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی کہا جا رہا ہے، جو آپ کو درکار تھی وہ بھی مل گئی ہے، جو مریم نواز صاحبہ چاہتی تھیں. اب رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کون کہتا تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں 15 اپریل کو آ رہے ہیں، 10 دن بعد آ رہے ہیں، 20 دن بعد آ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب، نہیں، ایاز ان سے صادق صاحب. نہیں، ایاز صادق کا چھوڑیں، ایک دفعہ اس نے کہا، بس کہہ دیا ایسے اس نے. لیکن جو یہ بندہ کہتا رہا ہے اس سے پوچھ لیں آپ کہ آپ جو کہتے رہے ہیں بھائی آپ کیوں کہتے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خبر بنانے کے لیے کہتے رہے ہیں یا کوئی اور بات تھی؟ لیکن جب بھی کسی ذمہ دار بندے سے آپ نے بات کی ہے تو ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے، صحت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ آئیں گے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے، تو یہ آپ بات اتھینٹک سمجھیں. باقی کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے، بس کہتا ہے، اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. تو ان کی صحت نے اتنی اجازت تو دے دی کہ وہ دبئی تک تو آ گئے ہیں، تو پاکستان 2 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے، تو آپ کو نہیں لگتا، یا آپ لوگوں کی پارٹی میں کیا اوپینین پائی جاتی ہے؟ اگر وہ یہاں ہو تو ایک ڈیفرنٹ آپ کی پولیٹیکل پارٹی ظاہر اس کی اسٹریٹجی ہوگی، باہر سے بیٹھ کے پارٹی امور چلانا ایک مختلف چیز ہے. نہیں، وہ ہماری پارٹی میں تو شدید خواہش ہے کہ وہ آئیں، کیونکہ وہ پارٹی کے قائد ہیں، سربراہ ہیں، اور پارٹی سب کچھ ہی ہیں، تو وہ آئیں گے. اور ہمارا یہی کہ وہ آئیں، اور یہاں سے سچویشن پولیٹیکل ڈیفرنٹ ذرا ہو جائے گی، ان کے آنے سے بہتر ہو جائے گی ہماری پارٹی میں جو معاملات ہیں. دوسری رہی بات، ایک بات ہے کہ یہ ہمیشہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی وہ جو کمپین ہے اس کو وہ چلائیں گے، لیڈ کریں گے، اور وہی الیکشن میں آ کے سارا سنبھالیں گے. تو یہ بھی پارٹی کی شدت سے خواہش ہے، کیونکہ ان کے آنے سے یقینی طور پہ ہمیں امید ہے کہ ہم سویپ کر جائیں گے. جو ووٹ بینک جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے، لیکن میاں صاحب بڑے صاحب کے آنے سے یقینی طور پہ وہ موبلائزیشن اور ووٹ کا جو ایک مرائل ہے یا ان کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ آئیں گے انشاءاللہ الیکشن سے ریویو. ہاں، عدالت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دیا ہے، کل ہی یہ فیصلہ آیا ہے، تو کیا یہ وجہ بن سکتی ہے ان کی واپسی کی راہ میں، کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے نواز شریف کی واپسی میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ کوئی رکاوٹ ہے، کیونکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تو جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے 5 سال ہی ہو سکتی ہے، تو 5 سال تو ان کے پورے ہو گئے ہیں جو ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے ٹائم، تو وہ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہا جو ریویو ججمنٹ کو جو ایک ہم نے لا پاس کیا تھا، اس میں میں بتاؤں کہ اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اوریجنل جورسڈکشن پہ عدالتی کام کریں گے تو یقینی طور پہ وہاں پہ اپیل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سول جج کے اختیارات لے کے وہاں پہ ایک فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد اپیل ہی نہ ہو. یہ تو ویسے ہی بیسک جو پرنسپل ہے انصاف کے ان کے خلاف ہے کہ آپ اپیل کا حق تو دینا چاہیے. 183(4) کے تحت جو جتنے بھی انہوں نے کیسز ججمنٹ کی ہوئی ہیں وہاں ہم لوگوں کو اپیل کا حق دیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، میں خدا. اور اگر ہم نے یہ کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی آپ نے، ہم تو لیجسلیٹر ہیں، ہمارا استحقاق ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک پارلیمنٹ کے صرف استحقاق ہے لیجسلیٹ کرنا، قانون سازی کرنا، ان کا نہیں ہے. نہ سپریم کورٹ کسی کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح تو ہر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں وہ آ کے قانون کا سامنا کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں 5 سال ان کی نااہلی کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو اب قانون کا سامنا پھر کس صورت میں کریں گے اگر ان کی نااہلی کی مدت پوری ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا نا صرف ڈسکوالیفیکیشن پہ آپ لوگ جاتے ہیں. ان کے ایک کیس بھی ہے جس میں ان کو کنوکشن ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، اور وہ سزا قرار ہے، اپیل کی ہوئی ہے، وہ اپیل ٹیک اپ ہوگی جب وہ آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو نیچرلی ان کو وہ قانون کا سامنا کریں گے عدالت میں. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا، کیونکہ وہ کیسز ان کے بیس لیس تھے، فیک تھے، غلط کیس بنائے گئے تھے، وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. تو وہ اس ریفرنس میں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ قانون کا سامنا کریں گے، ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے نہیں کہہ رہے.
ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت کے امور چلانا، حکومت اب جس طریقے سے ٹیک اپ آپ لوگوں نے کی، یہ 16 ماہ کی کارکردگی پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے اس اسمبلی کے اوپر. انہوں نے کہا بدترین اسمبلی قرار انہوں نے دیا، آپ ہی کی پارٹی کے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا، اس وقت الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں، شاہد خاقان ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ 5 سال بیٹھے رہے اسمبلی میں، اسی اسمبلی میں جس کو وہ کہتا ہے یہ بڑی گندی اسمبلی تھی. اسمبلیاں آپ دنیا میں دیکھیں، کئی جھگڑے، مار پٹائی، کرسیاں چلتی رہی ہیں. آپ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کوئی اسمبلی ہو، انڈیا کی ہو، کسی اور جگہ کی ہو، بے شمار تنقید ہوتی ہے. تو یہ کہنا یہ اسمبلی ہے، اسمبلی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اور کیوں یہ بات کرتے ہیں. تو باقی رہی بات میں الیکشن میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات تھے، جس طرح اس نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیے عمران خان نے، باقی چھوڑے اس کی گورننس کو، اس کی کرپشن کو، سارے اس نے جو کام چلایا یا پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا یا اداروں کو مذاق اڑایا، وہ لمبی کہانی ہے. لیکن اس نے جو اس وقت کیا، عدم اعتماد اس کے خلاف آئی، تو اس وقت اس کو جو یاد آیا. ابھی تو پرویز کھٹک کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو 3 دفعہ کہا تھا الیکشن کروا دیں، مارچ میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن کروا دیں، الیکشن کروا دیں. وہ تو جب ہوسٹ ہو گیا تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس، پھر اس نے وہاں سوری نے وہ جو کون تھا یہ ڈپٹی اسپیکر، اس نے جو کیا تماشا، وہ تو میں سمجھوں آرٹیکل 6 ان پہ لگنے چاہیے. اور جو کام کیا تو اس کے بعد تو ہم نے سماجی ملک کو جس کرائسس میں انہوں نے ڈال دیا تھا، اکنامک کرائسس ہو، پولیٹیکل کرائسس ہو، کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو، اس کو تو بڑی مشکل سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، الائز جو اتحادی جماعتوں نے مل کے سنبھالا ہے. اور آج پاکستان اللہ کے فضل سے شہباز صاحب کی قیادت میں میرا خیال ہے اس خطرات سے نکل چکا ہے جو اس وقت ریڈ لائن میں پہنچے ہوئے تھے اور باتیں ہو رہی تھی، اور جو عمران خان نے شہباز شریف کا آپ نے ذکر کیا، بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بیان دیا. وہ یہ کہتے ہیں میں آج سے نہیں 30 سال سے اسٹیبلش کی آنکھ کا تارا ہوں. تو رانا صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں یا وہ شریف خاندان میں نواز شریف کی بھی بات کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی بھی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے، اپنی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فلسفی ہے وہ پولیٹیکل فلسفی وہ یہی ہے کہ سارے اداروں کو ساتھ کیری کر کے، ملا کے، آن بورڈ لے کے، جو پاکستان کے حالات ہیں مل کے پاکستان چلانا چاہیے اور اس کو کرائسس سے نکالنا چاہیے. فار سم ٹائم میرا حال ہے سارے لوگوں نے اس قسم کام کیے ہیں، چاہے ٹرکی ہو یا دوسرے. جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے، جب لوگوں کو ریلیف مل جائے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ جائے، سہولت ہو جائے، تعلیم ہو جائے، صحت ہو جائے، بندوبست ہو جائے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ اس جو ایک آئیڈیلزم ہے، جو ایک سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریٹک